which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. It's happening? It's happening. How? There are people قیامت ہمارے بہت قریب آ چکی ہے اور آج ہم سب قرب قیامت کے بالکل آخری زمانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ فتنوں کا وہ دور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پیشن گوئیاں اور قیامت کی نشانیوں کا مسلسل ظہور ہو رہا ہے اور ہر بات سچی ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ انہی نشانیوں میں ایک ایسی نشانی جو آج عرب میں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور جو اتنی حیران کن ہے کہ کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قیامت کی اس نشانی کا تعلق ظہور اسلام سے قبل عرب کے دو مشہور دیویوں لات اور عزا سے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے لوگوں میں بت پرستی عام تھی۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مختلف عرب قبائل میں الگ الگ بتوں کی پوجا ہوتی تھی جن کی طرف عجیب و غریب قصے کہانیاں منسوب تھی۔ ان بتوں میں بدھ، سوا، یہود، اصاف و نائلہ اور منات شامل تھے۔ ان تمام بتوں میں دو بت ایسے تھے جنہیں عرب کے مشہور ترین اور سب سے بڑے بت مانے جاتے تھے۔ ان کا نام لات و عزا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم عربوں میں بنو سکیس میں ایک مشہور اور نیک سیرت آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ جب لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آتے تھے تو لات لوگوں کی خاطر و مہمان نوازی کرنے کے لیے انہیں ستو پلایا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی رحم دل اور نیک انسان تھا۔ وہ مکہ میں آنے والے ہر انسان کی مدد کیا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں عزا نامی ایک شریف لڑکی تھی۔ عزا کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ معاذ اللہ اللہ کی بیٹی ہے۔ وہ لڑکی طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان سے ملی تھی اور اس کے والدین کے بارے میں کسی کو بھی علم نہ تھا کہ وہ کون ہے۔ جب یہ لڑکی عزا جوان ہوئی تو انتہائی حسین اور خوبصورت، حسین و جمیل تھی، لہٰذا جو مرد بھی اس پر بری نظر ڈالتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری یا آفت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ لات اور عزا کے چرچے پورے عرب میں پھیل گئے تھے، لہٰذا مکہ اور طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ لات اور عزا کی آپس میں شادی کر دی جائے۔ چنانچہ لات اور عزا کی شادی ہو گئی، لیکن اپنی شادی کے بعد جب یہ پہلی رات وہ کمرے میں گئے تو وہ دونوں ایسے غائب ہوئے کہ آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں چلے گئے، اور اسی طرح عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں۔ لات کو فرشتہ اور عزا کو اللہ کی بیٹی کا درجہ دے کر ان دونوں کے بڑے بڑے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی گئی۔ عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ لات و عزا انہیں دولت، اولاد، حسن اور جنگ میں فتح دلوانے اور ان کے دشمنوں کو ذلیل کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ طائف اور اخراج کے علاقوں میں ان کے عظیم بت تھے۔ قریش اور عرب کے دیگر قبائل ان کی عبادت کے لیے یہاں آتے اور ان کے آگے قربانی کے جانور ذبح کیا جاتے تھے اور نذرانے چڑھائے جاتے۔ عزا کے بت کی ایک خاص بات یہ تھی، یہ بت اپنے ماننے والوں سے باتیں بھی کرتی تھی اور اس کے اندر سے آوازیں آتی تھی۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قوم جنات کی ایک سرکش جنی اس مندر کے قریب جاؤں کے ایک درخت پر رہا کرتی تھی اور کبھی کبھی وہ عزا کے بت میں سما جاتی تھی اور یہاں آنے والے لوگوں سے کلام کرتی تھی۔ کاہنوں نے لات اور عزا کے نام لے لے کر اس کی قسمیں کھا کھا کر عقیدے بنائے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ قریش خانہ کعبہ کے گرد طواف کے دوران بھی ان بتوں کا نام لے کر نعرہ لگایا کرتے تھے۔ 6 صدی عیسوی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو اللہ نے ان بتوں کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی، کیا تم نے لات عزا کو دیکھا اور تیسری ایک اور دیوی منات کو،
کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ کسی ناانصافی کی تقسیم ہے۔ یہ بت محض چند ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ ان کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ یہ لوگ تو صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے گرد رکھے تمام بتوں کو توڑ دینے کا حکم دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لات کا بت توڑنے کے لیے بھیجا، لہٰذا لات کے بت کو توڑ کر اس کی جگہ ایک مسجد کی تعمیر کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو عزا کے بت کو مسمار کرنے کے لیے بھیجا۔ اسی طرح مکہ کی مقدس سرزمین کو بتوں کی نجاست سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا گیا۔ وقت تیزی سے گزرا، بہت سی حکومتیں آئی اور گئی، لیکن کسی نے بھی سرزمین عرب میں لات اور عزا کی دوبارہ عبادت کے متعلق نہیں سوچا۔ لیکن قیامت کے قریب لات اور عزا کے ان بتوں کا دوبارہ ظہور ہوگا اور یہ دوبارہ منظر عام پر آئیں گے۔ لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا، دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک لات عزا کی دوبارہ عبادت نہ ہونے لگے۔ اس پر حضرت عائشہ نے کہا، میں تو سمجھی تھی کہ عرب میں دوبارہ کبھی بت پرستی نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا، اس میں جو اللہ نے چاہا وہ عنقریب ہوگا۔ پھر اللہ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ہر اس شخص کو موت کے حوالے کر دے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ باقی وہ رہ جائیں گے جس میں کوئی خیر موجود نہیں ہوگی، وہ اپنے مشرک باپ دادوں کے دین پر واپس چلے جائیں گے۔ آج ملک سعودی عربیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حرف بہ حرف سچ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ جن بتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توڑ ڈالا اور ہمیشہ کے لیے کعبہ اور مکہ سے بت پرستی کا خاتمہ فرما دیا تھا، آج عرب کے لوگوں نے انہی لات عزا کے بتوں کو دوبارہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ حالیہ دنوں میں سعودی عرب کے ایک بیان سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ لات عزا کو عرب کی قدیم دیویوں کی حیثیت دینی چاہیے، کیونکہ ان کی تاریخ سرزمین عرب سے ہمیشہ سے جڑی ہے اور مستقبل میں بھی جڑی رہنی چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت فوری ٹریولز کے لیے ایسے میوزیم بنانا چاہتی ہے جہاں عرب میں پوجے جانے والی ان قدیم دیویوں کے بت کو نصب کیا جائے۔ حال ہی میں مشہور اسلامی اسکالر ریسرچر شیخ عثمان ابن فاروق نے یہ انکشاف کیا ہے کہ سرزمین عرب میں لات اور عزا کی عبادت دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ فی الحال ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جو اپنے گھروں اور مخصوص مقامات پر ان دیوی کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ٹھوس ثبوت ہیں جس میں لوگوں کو لات اور عزا کی عبادت کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کی مذہبی ایڈیٹنٹس کو مزید قومی رنگ دینے کے لیے سوشل میڈیا پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہ چلا رہی ہے کہ لات عزا کو سعودی کے ورثے کے طور پر دوبارہ متعارف کروایا جائے۔ ان لوگوں میں زیادہ تر نام نہاد لیبر طبقہ ہے اور وہ لوگ ہیں جو محمد بن سلمان کی پالیسیوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کہ انٹرنیشنل میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے انتہائی قدیم علاقے سے ایک مورتی کا سر ملا ہے جو آج سے 2200 یا 2400 سال پرانا ہے۔ کیمیا سے اور بھی کئی قدیم اشیاء حاصل ہوئی ہیں۔ ان چیزوں کو محفوظ رکھنے اور سعودی کی بت پرستانہ تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے جلدی ملکیت میں ایک عظیم عجائب گھر تعمیر کروائی جائے گی جہاں یہ تمام چیزیں رکھی جائیں گی۔ آج ہم قیامت کے بالکل قریب ترین دور میں آ چکے ہیں جہاں ہر چھوٹی بڑی نشانیاں اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ حالات بتا رہے ہیں کہ اربوں کی ہلاکت قریب ہے اور فتنہ دجال کا زمانہ ایک زیادہ دور نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان کو شر بت پرستی جیسے گناہ عظیم سے محفوظ رکھے اور اربوں کو ہدایت دے اور اس دور فتنہ میں ہمیشہ نیک اعمال کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔